أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی تکلیف سے۔ بہت بہت بڑی تکلیف کیا تھی؟ فرعون کے مظالم اور ان کا بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا، ان کے بچوں کو قتل کرنا اور ان پر طرح طرح سے ظلم و ستم ڈالنا۔ اور فرمایا ہم نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہی لوگ غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو دی تو موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا تھا، چونکہ آپ کے ساتھ، تو اس لیے طبعاً ان کا بھی ذکر کر دیا، وگرنہ حقیقت میں کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، جیسا کہ آپ نے واقعات میں پڑھا ہے۔ اور ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی مستبین، جو بالکل واضح تھی۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں مختلف جگہ پر مبین کے الفاظ آتے ہیں، مبین اور مستبین یہ ایک ہی معنی ہے۔ اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف، اور ہم نے ان کا تذکرہ باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، یقیناً اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی پیغمبروں کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اب حضرت موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح آگے الیاس اور حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ تو ان تمام حضرات کے بیان کرنے سے مقصد، علماء نے لکھا ہے، دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان انبیاء کی تعریف کرنا اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنا کہ بھئی یہ لوگ بہت پائے کے اور اونچے درجے کے لوگ تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے مقام اور مراتب کو حد سے بڑھایا بھی نہ جائے۔ جو اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا تھا اسی پر رکھا جائے، اس سے بڑھایا بھی نہ جائے کہ ان کو خدا بنا لیا جائے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نے خدا بنا دیا، بعض نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایسا بھی نہ کیا جائے، کوئی شان بڑھائی بھی نہ جائے اور شان گھٹائی بھی نہ جائے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو، بعل کو پکارتے ہو، اور احسن الخالقین یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہو؟ حالانکہ اللہ کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا، تو حضرت الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں یہودیوں کا ایک نظریہ مشہور ہے، اسرائیلی روایات میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا،
ये उनका अकीदा और नज़रिया है। हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो है, क्योंकि कुरान से साबित है, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। लेकिन उसके अलावा और अम्बिया के बारे में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसराइली रिवायात से तो साबित है, लेकिन कुरान और हदीस इस हवाले से बहरहाल खामोश है कि ऐसी कोई बात हुई। बाकी इतनी बात है حدیث कि میں हजरत بعلم سے کیا مراد؟ बाल की मैं अभी वजाहत करूंगा, ये उनके बुत اتدعون का। بعل؟ जी जी, मैं अभी वजाहत करूंगा। बाल उनके बुत جی का नाम था। अभी मैं बताता हूँ। अभी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ कि इसराइली रिवायात में उनको बहरहाल अ, ये कहा गया है कि उन्हें जिंदा आसमानों पर उठाया गया था। लेकिन हमारी तारीखी रिवायात में और इसराइली रिवायात में, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कुरान और हदीस तो खामोश है, लेकिन तारीख और इसराइली रिवायात में इतना इनके बारे में मालूम होता है कि हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद का जो ज़माना है, जब बनी इसराइल में शिरक फैला, तो अ, उस वक़्त इन्हें पैगंबर बनाकर भेजा गया। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको बुत परस्ती से रोका और बड़े शद्दोमत से रोका, और कौम ने उनको अ, फिर इनकार कर दिया। आगे आप देख रहे हैं, फ़कत ज़बूह, इनकार भी कर दिया और इनके कत्ल करने के मंसूबे भी बनाने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हर चाल को नाकाम बनाकर इन पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसल्लत फरमा दिए, मुख्तलिफ किस्म की बातें, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में इनको डाल दिया। बाकी बाल के हवाले से आपने पूछा, तो एक लफ्ज़ आप पढ़ते हैं अरबी में या देखेंगे, बाला बक्का, तो वो भी बक्का शहर का नाम है और बाल बुत का नाम है। तो इन दोनों को मिलाकर बाला बक्का एक शहर का नाम बना दिया गया है। बाकी बाल कहाँ से आया, तो बाज़ ने कहा कि उस ज़माने में जो इसराइल, बनी इसराइल का बादशाह था, तो उसने मुख्तलिफ शादियाँ की बाहर के लोगों ने। तो एक खातून से उसने शादी की थी, जो अपने साथ बाल नामी एक बुत लाई थी। और वो फिर अ, बादशाह की चूंकि बीवी थी, और लोग बड़े लोगों की इत्तिबा किया करते हैं, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल में बाल नामी बुत का शिर्क फैलता चला गया और सब इसकी इबादत करने लगे। और जब इसकी इबादत होने लगी, तो आप जानते हैं, उस जमाने में एक वक्त में कई कई पैगंबर तशरीफ लाया करते थे। तो जो भी उस वक्त पैगंबर थे, उन्होंने सब ने बड़ी शद्दोमत से इसका इनकार किया और इस शिर्क को रद्द करने की कोशिश की। उनमें सरे फहरिस्त हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम है, जिनका तस्करा खैर आप पढ़ रहे हैं। जी, ये मुख्तसर वजाहत थी जो मैंने की है जी। तो इसी तरह अतदऊना बाल व तदरून अहसन खालिकीन, क्या तुम बाल को पुकारते हो और अहसन खालिकीन यानी अल्लाह को छोड़ते हो। वो अल्लाह तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले आबा व अजदाद का भी रब है। फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून, उन्होंने उनको जुटला दिया, और यकीनन वो सब के सब हाजिर कर दिए गए, यानी पकड़ लिए गए। उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। क्या अज़ाब आया, क्या उन पर आजमाइश आई, इसकी कोई तफसीली रिवायत नहीं मिलती। लेकिन इतना फरमाया, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुने हुए मुखलिस बंदे, और हमने उनका तज़किरा आने वालों में बाकी रखा। सलाम हो इलियासीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ये ऊपर इलियास आया, यहाँ इलियासीन, तो ये दोनों एक ही शख्सियत के नाम हैं। अलबत्ता अ, तहरीरन तलफ़ुज़ में फ़र्क है। एक इलियास है, एक इलियासीन है, लेकिन हैं दोनों एक ही। जैसे आपने, इसी में एक मिसाल अर्ज करता हूँ, जैसे आपने पढ़ा है तूर सेना, कोहे तूर के हवाले से तूर सेना,
اور دوسری جگہ آپ نے پڑھا ہے طور سینین والتین والزیتون وطور سینین. تو یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں الفاظ، بعض ایسے جن کی تلفظ الگ الگ ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر ایک ہی لفظ ہے الیاس، لیکن اس کے تلفظ دو ہیں، الیاس بھی ہے اور الیاسین بھی ہے. دونوں طریقے سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال عرض کی ہے، طور سینا بھی استعمال ہوا ہے اور طوری سینین بھی استعمال ہوا ہے. جی. تو سلام ہو الیاسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بوڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ویسے تو اور بھی پوری قوم تھی غرق ہونے والی، لیکن خاص طور پر بڑھیا کا ذکر کیا کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. تو گویا اس میں پیغام ہمیں یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، کس کا کس سے کیا تعلق ہے اور کیا اس کا آپس میں رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہیں اور یہ اعمال کس طرح سر انجام دیے جا رہے ہیں. اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چہیتی اور خوبصورت اور بڑی اعلیٰ اخلاق کے مالک اپنی بیٹی کو بلا کر کہا تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ بیٹی جو کچھ لینا ہے اس دنیا میں مجھ سے لے لو، کیونکہ آخرت میں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں. آخرت میں، حالانکہ وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ تمام اہل جنت کی خواتین جو بالخصوص اس میں نوجوان ہیں ان کی سردار، خاتون جنت. ان کے تو جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، وہ تو جنتی روحیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ میں جب اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو آنے والی امت میں میرا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارا بیٹا تو حافظ ہے، ہمیں بخشوا لے گا، ہمارا بیٹا تو شہید ہے، ہمیں بچا لے گا. بھائی کوئی کسی کو نہیں بچائے گا الا عجوزا فی الغابرین. اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہی تھی، لیکن اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. حالانکہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا عاصم اليوم، آج تمہیں کوئی بھی اللہ سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ تمہارے اعمال اس قابل نہ ہو کہ وہ تمہیں بچا لیں. میں اس بات سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اعمال ہمیں بچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اگر نظر رحمت فرمائیں گے، پیغمبر علیہ السلام بھی اگر شفاعت فرمائیں گے تو وہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ یہ شفاعت کے قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ رحمت کے قابل بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اس میں ہمیں لگے رہنا چاہیے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ یہ کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے آخری امتی کو جنت میں نہ بھیج دے، میں راضی نہیں ہوں گا. ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں اور بد اعمالیوں میں مبتلا رہیں تو ایسے کام نہیں چلے گا. الا عجوزا فی الغابرین، اس لیے کہا مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی وہ بھی عذاب کی گرفت میں آ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا. یقیناً تم ان پر گزرتے ہو صبح کے وقت بھی، وہ بھی لیل، اور رات کے وقت بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اتنی بڑی بڑی ہلاکتیں دیکھ کر؟ یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. یاد کیجئے
اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ دوڑے بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر انہوں نے پورا کروایا، قرآن اندازی کروائی، فکان من المدحضین، تو وہ تھے پکڑے جانے والوں میں سے۔ یہاں اب اس میں اشارہ کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آپ جانتے ہیں واحد یہ پیغمبر ہیں جن کی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، وگرنہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو اور آنے کے بعد واپس چلا گیا ہو۔ یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی بدعمالیوں سے، ان کے شرک سے تنگ آ کر ان پر کہا کہ عن قریب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عن قریب کا مطلب گویا اس زمانے میں شاید 3 دن سمجھا جاتا تھا، یا بعض روایات میں 3 دن کی تصریح بھی ملتی ہے۔ تو جب دیکھا کہ 3 دن میں عذاب نہیں آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ اب کیوں چلے گئے؟ تو 2 وجہ لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ٹائم پورا ہونے والا ہے، اب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہٰذا مجھے یہاں سے جانا چاہیے، اس لیے چلے گئے، اور یہ انہوں نے اجتہاد کیا اپنا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جب ان پر عذاب نہیں آیا اس مدت میں، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ تو مجھے پہلے ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، پیغمبر نہیں مانتے، اب اگر میں مزید یہاں رکا تو مجھے شرمندگی ہوگی، یہ مجھے طعنے دیں گے، مجھے تنگ کریں گے، لہٰذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان پر گرفت کی جاتی اور پکڑ ہوتی، جیسا کہ ہوئی۔ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ لیکن ہوئی، کیوں ہوئی اس کی وجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا وہاں سے جانا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی چھوٹی بات بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے پیغمبرانہ منصب کے یہ خلاف تھا، پیغمبرانہ منصب کے خلاف تھا کہ وہاں سے چلے جائیں، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اس مقصد کو چھوڑ دیں، ایسا گویا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ لیکن یہ مناسب نہیں تھا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تبھی اللہ کہہ رہے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ہم نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم یہ کہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خیر من یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل۔ میں سے مراد میں بھی ہو سکتا ہوں محمد رضوان، اور میں سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے مطلب کی صورت میں اگر میں خود مراد ہوں میری ذات، یا آپ کہنے والے ہیں تو آپ کی ذات، اگر یہ مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ وہ حضرت یونس سے افضل ہے، کیوں کہ ان سے خطا ہوئی، مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی، تو ایسا کوئی نہ کہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں اور آپ پیغمبر نہیں ہیں، اور ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اور آپ سے ڈھیروں خطائیں ہوئی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یعنی خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد یہ ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متی، کہ میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے افضل ہوں، مجھے اس سے افضل کوئی قرار نہ دے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ سب پیغمبروں سے اعلیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے منع کیوں فرمایا؟ تو یہاں یہ سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہ 2 پیغمبروں کی اس انداز میں تعریف کرنا کہ ایک کی تعریف اور دوسرے کی تنقیص لازم آتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، کیا مطلب کہ میری اس انداز میں تعریف کرنا کہ یونس علیہ السلام کی
یا کسی بھی اور پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف پیغمبروں میں نہیں ہے، عام انسانوں میں بھی، بلکہ اپنے بچوں میں بھی، کہ ایک کی آپ تعریف کرتے ہیں اور دوسرے کو دھتکارتے ہیں، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے اس کے دل میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے خلاف وہ باغی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت مختصر ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ دوڑے بھری ہوئی کشتی کی طرف اور ان کو قرآن اندازی کی، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام کسی کشتی میں سوار ہوتا تو کشتی ڈوبنے لگتی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی جب کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا اور ہوا چلی، جس سے سمندر کی لہریں اٹھنے لگی اور ان کا جہاز ڈوبنے لگا۔ ان کو لگا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، تو 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ انہی کا نام نکلا، تو انہوں نے پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا، یا بعض روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے خود ہی سمندر میں کود گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، انہیں مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے تھے۔ ملامت کرنے والے کون تھے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ قرآن دازی میں جب ان کا بار بار نام نکلا تو ظاہر لوگوں کی نظر میں وہ ملامت زدہ ٹھہرے، حالانکہ وہ ان کو بہت نیک سمجھتے تھے، اور نیک ان کے درمیان وہ معروف تھے۔ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، آپ لوگ متوجہ تو ہیں میری طرف؟ من الظالمین۔ ہاں، ہاں مشہور جی تسبیح ہے، جی یہ جی پڑھی جاتی ہے، مشہور تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تسبیح اگر پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ٹھہرے رہتے اس کے پیٹ میں اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک وہ مچھلی زندہ رہتی اور آپ اس کے پیٹ میں زندہ رہتے، یا آپ کی قبر وہی بن جاتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ تمام کی طرف ہے کہ پھر ہم انہیں کبھی نہ بچاتے اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے ہمیں وہ لینا چاہیے، بجائے حضرت یونس علیہ السلام کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے۔ آج کل ہمارا اصل میں معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہم دوسروں میں خامیاں اور غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی خامیاں ہمیں تھوڑی بتا رہے ہیں۔ ان آیات کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرنا ہے، ہم پر اگر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو تو کس انداز میں ظاہر ہوگی، ہم پر جب کوئی آزمائش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہ پیغام ملا کہ ہمیں انہ کان من المسبحین، کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں اور تسبیحات کا اہتمام کریں تو اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی مقام اور منصب بھی عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس سے ہماری روحانی روحانی اور جسمانی بیماریاں بھی استغفار پڑھنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں، بالعراء، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسم پر، ان کا جسم گویا ایسے جیسے گل سا گیا تھا، نرم پڑ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، جی، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سقیم سے کیا بیماری تھی، تو بعض نے کہا ان کے جسم سے بال مکمل ختم ہو گئے تھے، جیسے میں نے ابھی کہا، تو بال بالکل ختم ہو چکے تھے، بال نہیں اٹھتے تھے، جسم نرم سا پڑ گیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں
वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़दीन, और हमने उन पर फिर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। हमने उनके पास साया हासिल करने के लिए, साए में बैठने के लिए और उसका फल इस्तेमाल करने के लिए एक बेलदार दरख्त, बेलदार दरख्त से यकीन कहते हैं जो बेलदार दरख्त होता है। अब इससे मुराद क्या है? इसमें जाहिर है कद्दू की बेल भी दाखिल है, खरबूजे की, तरबूज की बेल भी दाखिल है, सब बेलें इसमें दाखिल हैं। लेकिन उलमा ने तरजीह दी है कद्दू की बेल को, कि वो कद्दू का दरख्त था। और फिर उसके बाद हमने अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, हमने उनको पैगंबर बनाकर भेजा 1 लाख या इससे भी ज्यादा लोगों की तरफ। बाद रिवायात में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम तकरीबन 1,20,000 लोग थे, 1,20,000। और बाद ने यह भी कहा कि 1,75,000। ये तखमीने उन्होंने उस जगह के हिसाब से लगाए हैं जो उनका इलाका था, नैनवा। नैनवा उस जगह का नाम था। इसका भी एक आप जानते हैं, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आपका जिस्म लहूलुहान हुआ, आपके कदम मुबारक इतने जख्मी हुए कि खून निकलता, जूतों के साथ चिपक रहे थे पाँव, ये हालत थी। आप एक बाग में पहुंचे, वहां कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अपने गुलाम से कि जाओ भाई, इसको पानी पिलाओ, कुछ खजूर दो, कुछ अंगूर दो खाने के लिए, बेचारा अच्छी हालत में नहीं है। बहरहाल वो गुलाम आपके पास आया। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे हम सबको समझ में आए और अमल करने की तौफीक भी हो। तो आपने अच्छा कहा कि इससे कोई बात ना करना, क्योंकि ये जादूगर है, जो भी इससे बात करता है इसका गर्विदा हो जाता है। तो वो गुलाम आपके पास आया, खामोशी से आपको पानी पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो वो गुलाम बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो गुलाम, गुलामों की कहाँ इज्जत होती है, गुलामों को कौन सलाम करता है, तो ये मुझे सलाम कर रहे हैं। तो आपने कहा, उसने कहा वालेकुम सलाम। तो आपने फरमाया कहाँ से हो? उसने कहा नैनवा से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, तुम तो हमारे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से ताल्लुक रखते हो, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से ताल्लुक रखते हो। तो वो और हैरान हुआ, फिर आपकी बातें सुनता रहा, फिर आप पर ईमान ले आया। तो इसमें पैगाम यह था कि सलाम की बरकत से ईमान लाया। बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई। तो वह अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, तो उस जमाने में जो लोग रहते थे, तो उसका हिसाब किया गया नैनवा का। उस जगह को मीटर में, फुट में, स्क्वायर फुट में नापा गया कि अगर इतनी जगह फलां आदमी के पास हो, इतनी जगह एक घर वालों के पास हो, तो कितनी तादाद यहाँ पर आ सकती है। तो उन्होंने हिसाब लगाया, जिससे पता चला कि यहाँ पर 1,75,000 लोग आ सकते हैं। बहरहाल दोनों कौल मौजूद हैं और तादाद से हमें गर्ज नहीं है। कुरान ने ये कहा है वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन, हमने उन्हें 1 लाख या इससे भी ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर दोबारा भेजा। फामनु फमत्तानाहुम इला हीन, बस वो ईमान लाए और हमने उनको एक मुद्दत तक इस दुनिया में नफा भी उठाने दिया। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।